تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کریں، اس قدر محبت کریں، اس قدر محبت کریں کہ زمانہ عش کر اٹھے کہ ہاں یہ دیوانے رسول بھی ہیں، یہ دیوانے رسول بھی ہیں، یہ دیوانے اہل بیت بھی ہیں۔ اگر ان کے سامنے توحید کی بات کی جائے تو یہ اللہ کی توحید بیان کرنے والے بھی ہیں، جب ان کے سامنے رسول پاک کا عشق بیان کیا جائے تو یہ رسول پاک کا عشق بھی بیان کرنے والے ہیں، سننے والے ہیں۔ جب رسول پاک کے اصحاب کا ذکر کیا جائے، چاہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہو، چاہے وہ عمر بن خطاب ہو، چاہے وہ عثمان ذی النورین ہو، چاہے وہ علی شیر خدا ہو، چاہے وہ کوئی صحابی ہے، تو یہ ان کو بھی جو ہے وہ ماننے والے ہوں، ان کی بھی عزت کرنے والے ہوں، اور جب ان کے سامنے اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو اس وقت بھی سرکوب کرنے والے ہوں۔ اب حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں جس میں فرمایا من مات علی حبہ آل محمد مات شہیدا، فرمایا جو بندہ نبی کی آل سے محبت کرتا ہے، نبی کی آل سے محبت کرتا ہوا مر گیا تو محبوب خدا کے فرمان کے مطابق فرمایا وہ شہید کا رتبہ پائے گا، مات شہیدہ۔ نبی کی آل سے محبت کرتا کرتا مر گیا تو فرمایا شہید کا رتبہ پایا جائے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا من مات علی حبہ آل محمد مات تائبا، فرمایا جو نبی کی آل سے محبت کرتا ہے اس وقت تک اس کی موت نہیں آتی جب تک کہ وہ اپنے گزشتہ گناہوں سے اللہ سے توبہ نہ کرے۔ اس بندے کو مہلت مل جاتی ہے توبہ کرنے کی کہ وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ